الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جناب محترمی صدر مجلس صاحبزادہ محمد منظور الحق سیالوی صاحب، سیادہ نشین کلیار شریف کلور شریف، جناب محترمی صاحبزادہ محمد ظہیر الدین صاحب گانگوی، جناب مہمان خصوصی ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن ضلع میاں والی، جملہ مشائخ عظام، علماء کرام، احباب ذی وقار اور میرے محترم مکرم غلامان پیر سیال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں اس چیز کی داد تحسین پیش کرتا ہوں کہ حضور پیر سیال غریب نواز کی تعزیت میں یہ عظیم و شان پروگرام منعقد کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایسے محبت والے، عقیدت والے اور پروگرام بھی ہمیں منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، سراج السالکین، برہان العاشقین، انیس الغریبین، محبوب بارگاہ یزدانی، خلیفہ ولایت سلیمانی، تاج معرفت، ناصر طریقت، حضور امیر طریقت و شریعت، حضور خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اس عظیم الشان تقریب جو کہ تعزیت کے اس موقع پر منعقد کی جا رہی ہے، تو اس عظیم الشان پروگرام میں سب سے پہلے ہم وہ چیزیں دیکھیں گے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اوپر کرم نوازیاں عطا فرمائیں اور پیر پٹھان غریب نواز کے جوڑوں کے صدقے پیر سیال غریب نواز کو عظیم مقام نصیب فرمائے۔ حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ تو اس فیلڈ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ولایت کا ذکر ہوا کہ ولایت کیا چیز ہوا کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا ولایت کی 5 قسمیں ہیں: ولایت عامہ، ولایت خاصہ، ولایت فطری، ولایت وہبی اور ولایت کسبی۔ ولایت کی 5 قسمیں ہیں۔ جس وقت ہم حضور خواجہ شمس العارفین غریب نواز کی ہستی پاک کو دیکھتے ہیں اور آپ کا نظارہ کرتے ہیں، اور وہ وقت ہمیں یاد آتا ہے کہ جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے کرم نوازی عطا فرمائی اور علم و حکمت، حسن و جمال کا وہ عظیم تاج آپ کے سر اقدس کے اوپر سجایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی عطا فرمائی، اور وہ جو تاج عطا فرمایا گیا اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست پاک سے حضور خواجہ شمس العارفین غریب نواز کے سر اقدس کے اوپر سجایا۔ اس کے فیوض و برکات پھر قیامت تک جو ہے وہ جاری و ساری ہیں۔ خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب دیکھا گیا تو وہی فیوض و برکات نظر آئے، خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ میں وہی فیوض و برکات نظر آئے، حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ میں وہی فیوض و برکات نظر آئے، حضور امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ میں وہی فیوض و برکات نظر آئے، اور اب الحمدللہ حضور خواجہ محمد ضیاء الحق سیالوی رحمت دامت برکات العالیہ میں وہی فضول برکات نظر آ رہے ہیں الحمدللہ۔
حضرات گرامی، یہ ایک بات نہیں، یہ تو روحانیت کا عظیم جلوہ تھا، یہ عظمتوں کا عظیم جلوہ تھا، یہ حکمتوں کا عظیم جلوہ تھا، یہ عظوم کا عظیم جلوہ تھا۔ اب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سینہ کے اوپر اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس عطا فرمایا، اور پھر آپ خود اندازہ کریں جس کے سینے کے اوپر اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست اقدس رکھیں، پھر وہ کیا اس کو علوم عطا فرمائے ہوں گے، وہ کون کون سی عظمتیں ہیں جو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حضور شیخ الاسلام کو عطا فرمائی تھی، وہ کون کون سی رفتیں تھیں جو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھ کر حضور شیخ الاسلام غریب نواز کو عطا فرمایا۔ ادھر حضور شمس العارفین غریب نواز کی عظمتیں، ادھر حضور پیر سیار غریب نواز شیخ الاسلام والمسلمین کی عظمتیں، اب یہ جب جمع ہوتی ہیں تو کس کی ذات کے اندر میں جمع ہوتی ہیں؟ حضور امیر شریعت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ نے ان تمام فیوزات کو سمیٹا، آپ نے ان تمام برکتوں کو سمیٹا، آپ نے تمام سعادتوں کو سمیٹا، آپ نے تمام عروج کو سمیٹا، اور پھر دنیا کے اندر میں اس کو جو ہے بانٹنا شروع فرما دیا۔ حضرات گرامی، جس وقت ہم ولایت کی طرف دیکھتے ہیں، ولایت کی یہ 5 جو قسمیں ہیں، یہ حضور خواجہ شمس العارفین غریب نواز کے اوپر جو ہے ختم ہو گئیں، کہ ہر قسم میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تاج عطا فرمایا تھا، آپ کی ذات پاک میں وضعیت عطا فرما دی۔ اور جس وقت سرکار کے حدیث پاک کو دیکھتے ہیں، اللہ کے محبوب کے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ولی کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جو نشانیاں عطا فرمائی ولی کی، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے، اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ من ذکرکم باللہ رؤیتہ، کہ ولی اللہ کا وہ ہوتا ہے کہ جس کو انسان دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک یاد آ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب کے حدیث پاک ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو انسان دیکھ لے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک یاد آ جاتی ہے، وہ ولی ہوا کرتا ہے۔ میں اب جاتا ہوں حضور امیر شریعت آپ کی ذات پاک کے اوپر، میں وہ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، میں نے کسی سے نہیں سنا، اپنی آنکھوں سے بصدق کے جو ہے دل اور بصدق کے زبان یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ جو ہے پشاور سے ہمارے کچھ جو ہے مہمان آ گئے، ایس ڈی او صاحب یہ حضرات تشریف لے آئے، لیکن وہ عقیدہ کچھ دوسرا رکھتے تھے، ہمارے کسی دوست کے ساتھ ہے، تو میں سیال شریف بالکل تیار کھڑا تھا، انہوں نے کہا جناب آپ، میں نے ان کو بتایا کہ میں سیال شریف جا رہا ہوں، میں دعا خیر کرتا ہوں ہماری ملاقات مکمل ہوگی۔ اس نے کہا مکمل نہیں ہوئی، ہم لوگ بھی سیال شریف جانا چاہتے ہیں۔ اپنی گاڑی میں ہمارے ساتھ وہ بھی سیال شریف حاضر ہو گئے، لیکن ذہن ان کا تنقیدی تھا، مقصد یہاں پر آنے کا کوئی محبت نہیں تھی، کوئی مودت نہیں تھی، کوئی عقیدت نہیں تھی، بلکہ وہ تنقید لے کر آئے تھے کہ ہم جا کر دیکھیں گے ان درباروں کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ جس وقت وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، بس ایک آدھے منٹ کی صرف حاضری تھی، جیسے آپ کی بارگاہ میں ہوتا ہے کہ وہ آمنے سامنے ہوئے اور جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ وقت تھا، آدھے منٹ کا بھی اتنا، اس سے بھی ممکن کم ہوگا، پھر باہر نکل گئے ہم لوگ۔ جب باہر گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا دوبارہ جو ہے ہماری حاضری اور ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا ایک دفعہ آپ کی حاضری ہو گئی، آپ کیا چاہتے ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے بڑے جو ہے اجتماعات کے اندر میں گئے ہیں، ہم بڑے بڑے پروگراموں کے اندر میں گئے ہیں، ہم نے بڑی بڑی شخصیتوں کے ساتھ جو ہے ملاقات کی ہے، لیکن کوئی ایسی شخصیت تھی کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ دوبارہ جو ہے ان کی زیارت کر لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ ایک زیارت بھی کرنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان کی بارگاہ میں یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کے مرید بننا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مرید بننا چاہتے ہیں؟ وہ دونوں جو حضرات تھے ایس ڈی او صاحبان، ہاں جی، وہ تو تنقیدی نگاہ لے کر آئے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ جناب آپ مہربانی کریں، آپ یہ بات کہیں تو صحیح۔ اب جو آپ کی خدمت میں جو وہاں پر جو ہے وہ خدمتگار موجود تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ حضرات جو ہے یہ مرید بننا چاہتے ہیں۔ اب یہ بات کچھ ایسی اونچی ہوئی نا، تو آپ نے جو ہے خود توجہ فرمائی، اور مجھے پھر خود آپ نے ارشاد فرمایا، اشارہ فرمایا، اور خود میں نے جو ہے عرض کی کہ حضور یہ کرم فرمائیں، یہ مرید بننا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان سے کہیں کہ یہ جو سارا کرم نوازی ہے نا، یہ میرے پیر پٹھان غریب نواز کی ہے، یہ جو ساری کرم نوازی ہے میرے پیر پٹھان غریب نواز کی ہے، یہ عاجزی کا یہ مقام مرتبہ تھا۔ آپ نے ان کو مرید فرمایا۔ جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ آج ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ جو چیز روحانیت کے اندر میں ہے اور جو چیز اللہ کے محبوب کے غلاموں ولیوں کے اندر میں ہے، وہ کسی کے اندر میں وہ مقام مرتبہ نہیں پایا جاتا۔ نظر کی جو لانی آنا پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔
یہی عظمتیں اور بزرگیاں پیر سیال حضور شیخ الاسلام غریب نواز کے اندر میں تھی۔ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضور پیر سیال حضور شیخ الاسلام غریب نواز آپ جو اپنی مسجد پاک کے اندر میں بیٹھے ہوئے تھے، ظہر کی نماز ہوئی، سنتے آپ نے ادا فرمائی، 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا فرمانے تھے۔ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا جناب معلوم ہوا، اس نے جو ہے تعارف کروایا کہ جناب یہ جو آدمی ہے نا جی، یہ مرزائیوں کا بہت بڑا سکالر ہے، مرزائیوں کا جو ہے بہت بڑا مناظر ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا، آپ کے پاس حاضر ہوا ہے۔ اب وہ خود حاضر ہو گیا، اس نے کہا جناب میں بہت بڑا مناظر بھی ہوں، بہت بڑا مرزائیوں کا سکالر بھی ہوں، میں بڑے بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے علماء کے پاس گیا ہوں، اور مجھے آپ کا نام معلوم، آپ کے ساتھ میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا میں نے 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں، میں وہ ادا کر لوں، اس کے بعد پھر آرام سے جو ہے آپس میں بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے۔ اسی دوران میں آپ نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تو اس نبی کی بات کرتا ہے جو جھوٹا ہے، دیکھ میرے نبی محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے اپنے حضور شمس العارفین غریب نواز کے روضہ پاک کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن لوگ ان کی قبروں کو بھی چومتے رہیں گے، اور تو جھوٹے نبی کی بات کرتا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا اور 2 رکعت نماز نفل فرمائی، نفل جو ہے اسلام پھیرا۔ آپ نے فرمایا وہ ہمارے بھائی کہاں گئے بھائی، ان کو بلائیں ذرا بات چیت کر لیں، پھر موقع نہیں ملے گا۔ عرض کی گئی حضور وہ تو تالاب کے اوپر وضو کر رہے ہیں، وضو کر کے جب دوبارہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا جی جو بات چیت آپ نے کہا، اس نے کہا جناب باتیں ساری ختم ہو گئی، معاملے سارے ختم ہو گئے، وہ جو چیز میں سمجھنے کے لیے آیا تھا مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ اس روضہ پاک میں جو آرام فرما رہے ہیں جو اللہ کے محبوب کے غلام ہیں، ان کا یہ مقام ہے، تمہارے نبی کا کیا مقام ہوگا۔ میں بڑے لوگوں کے پاس گیا ہوں، لیکن آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ کے محبوب کے غلاموں کا کیا مقام مرتبہ ہے، پھر اس نبی کا کیا مقام مرتبہ ہوگا۔ کرم نوازی فرمایا مجھے نئے سرے سے اسلام عطا فرما۔ پہلی بات میں نے جو ہے حدیث پاک کی بیان کی، من ذکرکم باللہ رؤیتہ، کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ لو تو رب کی یاد تازہ ہو جائے۔ اور دوسری آپ نے اللہ کے محبوب نے کون سی بات ارشاد فرمائی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا من ذکرکم بالآخرۃ عملہ، کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جب بھی دیکھو وہ آخرت کے کام میں لگا ہوا ہوگا، وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہوگا۔ یہ دوسری نشانی ہے ولی کی۔ یہ بھی میں ذرا دیکھتا ہوں کہ ختم نبوت کی کانفرنس تھی، آپ کو معلوم ہے نا ختم نبوت میں حضور امیر شریعت نے وہ کیا عظیم کردار عطا فرمایا۔ پیرانہ سالی تھی، ساری چیزیں تھیں، لیکن جو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جس وقت معاملہ آیا، جب ہمارے ایوانوں کے اندر میں کچھ ایسی باتیں اٹھنے شروع ہو گئیں کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر حرف آنے لگا، اس وقت پیر سیال غریب نواز کی وہ شعر کی جو للکار تھی نا، وہ پوری کائنات کے اندر میں جو ہے سنائی دینے لگی۔ میرے آقا جو ہے اس پیرانہ سالی کے اندر میں بڑھاپے کے اندر میں بھی کئی گھنٹے جو جلسوں کے اندر میں تشریف فرما رہے تھے، بڑے لمبے جو ہے آپ نے جو سفر کیے، اور ہزاروں لاکھوں جو ہے مخلوقات کو آپ نے جو ہے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے جمع فرمایا، اور کئی جو ہے لوگوں نے جو ہے آپ کے حکم کے مطابق اور آپ کے کہنے کے مطابق جو ہے اسمبلی سے جو ہے استعفے بھی پیش کیے۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ ایک دفعہ ہم کانفرنس کے لیے تیار تھے، آپ کے جو ہے اس وقت تمام خلفاء آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے، ہم لوگ بیر انتظار کر رہے تھے، آپ اندر تیاری فرما رہے تھے۔ اب ہمیں معلوم اندر سے یہ خبر آئی، جو ہے آپ کے خادم خاص شریف صاحب نے یہ خبر دی کہ آج آپ کی طبیعت بڑی خراب ہے، آپ کو سخت بخار ہے۔ تو آپس میں ہمارا مشورہ ہوا، یہ مشورہ ہوا کہ ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ یہاں پر آرام فرمائیں، آپ کے شہزادگان حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق سیالوی اور حضرت خواجہ محمد قاسم سیالوی، ان کی جو ہے سربراہی کے اندر میں اور ان کی سرپرستی کے اندر میں ہم تمام جو ہے آپ کے غلام وہاں پر موجود ہوں گے، نمائندگی کریں گے، آپ یہاں پر آرام فرمائیں، آپ کے شہزادے آپ کی کسر پوری کریں گے جناب۔ جس وقت آپ باہر تشریف لائے نا تو ہم سب پلان بنا کے کھڑے ہوئے تھے، اور سب نے جو ہے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ حضور کرم نوازی فرمائیں، آپ کو اس وقت سخت تکلیف ہے، بخار ہے، آپ کا جسم جو ہے بخار کی وجہ سے کانپ رہا ہے، اور چہرے کے اوپر بھی سرخی جو ہے ظاہر ہو رہی تھی۔ عرض کی گئی جس وقت نا آپ کی بارگاہ میں، اس وقت جو ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے،
آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا ساری زندگی میں اسی مقصد کے لیے جو ہے اسی وقت کے لیے جو سوچتا رہتا ہوں کہ جس وقت میں اللہ کے محبوب کی نوکری کے اندر میں ہوں اور میری موت آ جائے. آج اگر وہ وقت آ رہا ہے تو مجھے شہادت سے آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے مجھے شہادت نصیب فرما دے. اور پھر یہ بات فرما کر نہ دوسری بات نہیں فرما گیا چل پڑے آپ. تو یہ وہ مقام ہے جس کو اللہ کے محبوب نے ارشاد من ذکرکم بالآخرۃ عملہ، کہ وہ جو ہے ولی وہ ہوتا ہے کہ جس وقت بھی دیکھو آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے محبوب کے یہ پیارے غلام حضور امیر شریعت جو ہے اس کے وقت جو ہے ہر وقت جو اسی کام کی اوپر لگے ہوئے ہوتے تھے. اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا اس وقت جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر میں اہل بیت عظام کے لیے جو ہے اہل بیت کرام کی بارگاہ کے اندر میں اور صحابہ کرام کی بارگاہ کے اندر میں جس وقت فتنہ اٹھا، پریشانیاں واقع ہو گئی اور بدتمیز اور بے ادب لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں، اس وقت میرے حضور بیمار بھی تھے لیکن اس وقت بھی آپ میدان میں آ گئے. آپ نے ایک اعلامیہ جاری فرمایا، تمام خلفاء کو بلایا، سب کے اوپر سائن لیے، دستخط لیے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ اعلامیہ ہے جو وہ مسلک حقہ کا اعلامیہ ہے، اہل سنت والجماعت کا جو ہے اعلامیہ ہے. جو بندہ اس کے اوپر ہمارا غلام ہوگا وہ ہمارا غلام ہے، جو اس کے اوپر نہیں ہوگا ہمارا اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں. اور پھر اس کو جاری بھی فرمایا. اور پھر آخر میں بالکل آخری ایام کے اندر میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ جس وقت سیدنا صدیق اکبر کے متعلق جو ہے لوگوں نے بکواس کرنا شروع کیے، آپ نے جو ہے ببانگ دول اعلان فرمایا سیال شریف کی مسجد کے اندر میں بھی، اخباروں کے اندر میں بھی، فیس بک کے اندر میں بھی، ہر جگہ کے اوپر آپ نے اعلان فرمایا کہ جس کسی کو جو ضرورت ہے سیدنا ابوبکر صدیق کے متعلق کوئی بات کرنا چاہتا ہے آئے سیال شریف کے اندر میں آئے، یا ہمیں بتائے جہاں پر پہنچنا ہے ہم وہاں پر جو اس کے ساتھ جائے بات چیت کرنے کو تیار ہیں. آبرو زود و تقویٰ نام خواجہ شمس الدین، مظہر حسن عمل ہر گام خواجہ شمس الدین، اللہ اللہ شاہ سلیمان توسوی کا فیض ہے بن گیا عرفان حق دی شان خواجہ شمس الدین. تو حضرات گرامی، حضور پیر سیال غریب نواز کی اس عظیم محفل کے اندر میں آج ہم حاضر ہوئے ہیں، ہم ان کی مشن کے اوپر ہیں الحمدللہ. اور یہ باتیں ختم نہیں ہو گئیں، ختم نبوت کے معاملات بھی چل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اہل بیت کرام صحابہ اکرام کے متعلق بھی معاملات اس وقت بڑی فتنے جو ہے برپا ہوئے ہیں، اور ایسے جو ہے خانوادوں کے اندر میں فتنے برپا ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اس وقت جو ہے وقت جہاد ہے، صحابہ اکرام کی عزت عظمت شان کے متعلق بھی، اہل بیت کرام کی عزت عظمت شان کے متعلق بھی ہمیں بہت کچھ کام کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں مل جل کر اتفاق محبت کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پیر سیال کا غریب نواز کا جو مشن ہے مسلک حقہ کی کو عروج عطا کرنا، مسلک حقہ کے اوپر گامزن رہنا، مسلک حقہ کی ترویج کرنا، علم کی ترویج کرنا. ہمارے حضور تو شیخ الاسلام والمسلمین ہیں، ہمارا تعلق الحمدللہ سیالویوں کا علم کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا جہالت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہمارا اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہمارا خاص تعلق ہے. ہمیں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کے محبوب نے مشن عطا فرمایا، کرم نوازی عطا فرمایا ہے، ہم نے انشاءاللہ ہاتھ جوڑ کے اس کی نوکری کرنی ہے. الحمدللہ ہم تمام اس مشن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. پیر سیال نے جو ہمیں مشن عطا فرمایا، جو ہمارے اوپر کرم نوازی عطا فرمائی، اور حضور امیر شریعت نے یہ ہمیں باور کرا دیا اور دکھا دیا کہ الحمدللہ اس طریقے سے جو ہے کام کیا جاتا ہے. اور ختم نبوت کے لیے جو آپ نے کام کیا، اہل بیت کرام کی عزت و شان کے متعلق جو آپ نے کام کیا، اور مسلک حقہ کی تجویز کے لیے آپ نے کام کیا، الحمدللہ اس کے اوپر ہم کامزن ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری نسلیں بھی اس کے اوپر کامزن رہیں گی، اور قیامت کے دن تک رب تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر ہمیں گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سرکار کی غلامی نصیب فرمائے، اور عظیم الشان جو محفل قائم کی گئی ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کی فیوز و برکات ہمیں نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.